السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جو گزشتہ کام آپ کو دیا گیا تھا وہ بھی آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا، ہم نے پچھلے سبق میں اسم کی تعریف پڑھی تھی، اسم کسے کہتے ہیں، فعل کی تعریف پڑھی تھی اور ان دونوں کی چند مثالیں پڑھی تھیں۔ تو بیٹا آپ بتا دیجئے کہ اسم کی تعریف کیا ہے، اسم کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل درست، اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا اکیلا معنی دے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے۔ جی فعل کی تعریف بتا دیں۔ جی بالکل درست، فعل ایسا کلمہ ہے جو اپنا اکیلا معنی دے اور اس میں تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال یا مستقبل میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ تو اب پہلے آپ اسم کی مثالیں دے دیں۔ جی بالکل درست، سارے انسانوں کے نام، جانوروں کے نام، چیزوں کے نام، یہ اسم کی مثال ہے۔ اور اسی طرح دوسری چیز کیا تھی؟ جی بالکل درست، جو افعال کے نام ہیں جیسا کہ کھانا، چلنا، پھرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہے، یہ بھی اسم میں ہی آتا ہے۔ اب فعل کی کوئی مثال دے دیجئے۔ جی جیسے اس نے کھانا کھایا، زید نے کام لکھا، زید اسکول گیا۔ اور اگر مستقبل کی مثال بنانی ہو تو زید اسکول جائے گا اور زید کام کر رہا ہے، یہ حال کی مثال ہو گئی۔ تو اس طریقے سے بیٹا آپ نے اس کو، مجھے امید ہے کہ یہ کر لیا ہوگا، اگر اس میں کمی رہ گئی ہے تو یہ آپ مکمل کر لیجئے۔ آج ہم اسی سبق الدرس الثالث اسم، فعل اور حرف میں کچھ آگے پڑھیں گے، اور یہ ڈائری نوٹ فرما لیں، اسم اور فعل میں جو فرق ہے آج جو ہم پڑھیں گے اس کو یاد کرنا ہے، اور آج ہم حرف کی تعریف بھی پڑھیں گے، اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ تو آپ کتاب کھول لیجئے۔ جی بیٹا آپ دیکھیے، جو ہم نے گزشتہ سبق پڑھا تھا اس کو ذرا دیکھ لیں۔ کلمہ کی قسمیں ہم نے پڑھی تھیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو سیکھ لیا ہوگا، اس کے کلمہ کی اقسام آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی، اسم، فعل اور حرف۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسم کی تعریف پڑھی تھی۔ اسم ایسا کلمہ ہے جو اکیلا اپنا معنی دیتا ہو۔ کیا مطلب اپنا معنی اکیلا دیتا ہو؟ جی بالکل درست، یعنی اپنا معنی دینے میں کسی کی احتیاج نہ ہو، ضرورت نہ ہو، ذات خود اس کا ذاتی معنی ہو۔ لیکن دوسری شرط کیا ہے کہ اس میں کوئی زمانہ بھی نہ ہو، ماضی، حال اور مستقبل۔ تو آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں، معنی پلس زمانہ، معنی پلس معنی ہو، زمانہ نہ ہو، معنی اپنا دیتا ہو اور اس میں زمانہ نہ ہو، زمانے کی نفی ہو۔ تو صرف معنی دیتا ہو پلس زمانہ نہ پایا جاتا ہو تو یہ اسم ہو گیا۔ اور فعل جو معنی اور اس کے ساتھ زمانہ بھی ہو، معنی بھی ہو، زمانہ بھی ہو، تو فعل معنی ہو، زمانہ نہ ہو تو یہ اسم ہو گیا۔ تو یہ آپ نے آسان الفاظ میں یہ تعریفات یاد کرنی ہیں۔ پھر اس میں جو چیز ہم نے پڑھی تھی کہ جانوروں کے نام، انسانوں کے نام اور چیزوں کے نام، یہ سارے بھی اسم کی تعریف میں شامل ہیں۔ اسی طرح اسم کو انگریزی میں نون کہتے ہیں، اور فعل وہ ہے جس میں کوئی زمانہ بھی پایا جا۔ پھر اس میں ہم نے زمانہ کی اقسام پڑھی تھیں۔ زمانہ وہ ہے جس میں ماضی یا حال یا مستقبل تینوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے تو وہ فعل ہے۔ لہٰذا اب ایک جملہ ایسا لکھا تھا جس میں تینوں زمانے آ گئے تھے، وہ کرتے ہیں اب جو نہ کیا تھا نہ کریں گے، تو اس مصرع میں تینوں زمانہ آ گئے۔ بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ گزشتہ سبق اچھی طرح سنا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ آج ہم اسم اور فعل میں فرق پڑھیں گے۔ اسم اور فعل میں اتنا فرق ہے کہ اس میں زمانہ نہیں ہوتا، ابھی ہم پڑھ کے آ چکے، جبکہ فعل میں زمانے کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا جب ہم صرف بیٹھنا کہتے ہیں تو یہ اسم ہے، اور اسی طرح جب ہم کھانا، پینا، پڑھنا کہتے ہیں تو یہ اسم ہے، اس لیے کہ اس میں کسی انسان کے ایک کام یعنی ایکشن کو بغیر زمانہ کے بتایا گیا ہے۔ یعنی یہ ایک انسان کا کام ہے، بیٹھنا ایک حالت ہے،
یہ بتائی گئی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کس زمانے میں بیٹھا۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں بیٹھا تو لازمی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زمانہ ماضی میں بیٹھا۔ بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب ہے حال میں بیٹھتا ہے اور اس کا فاعل کوئی ہے اور وہ فی الحال بیٹھتا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹھے گا یہ زمانہ مستقبل ہو گیا۔ تو یہ فعل اس لیے ہے کہ یہ انسان کے کسی کام کو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ بتلایا گیا ہے۔ تو جو بنیادی فرق ذکر کیا ہے اسم اور فعل میں، کہ اسم میں زمانہ نہیں اور فعل میں زمانہ ہے، اور بذات خود اپنا معنی رکھنے میں یہ دونوں مستقل ہیں۔ اسم کا بھی اپنا بذات خود معنی ہوتا ہے اور فعل کا بھی اپنا ذات خود معنی ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں حرف کی طرف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اکیلا کچھ معنی نہیں دیتا، بذات خود اکیلا اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ ہم پیچھے یہ پڑھتے چلے آئے ہیں، اسم میں بھی پڑھا تھا کہ اکیلا معنی ہو، فعل میں بھی پڑھا تھا کہ اکیلا معنی ہو، تو یہاں یہ حرف میں اپنا اکیلا معنی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو اپنا معنی دینے کے لیے لازمی بات ہے کسی ایک جملہ کی ضرورت ہے۔ اس جملہ میں وہ آئے گا، اس کے پہلے جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ ما بعد لکھا ہوا ہے، ان کے درمیان جو ربط ہوگا وہ اس حرف کی وجہ سے ہوگا۔ جب تک اس کے ساتھ دوسرے کلمے مثلا اسم یا فعل کو نہ ملایا جائے اور حرف میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ تو اب دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ یہ اکیلا کوئی معنی نہیں دیتا جب تک کہ اس میں کوئی دوسرا کلمہ یعنی اسم یا فعل نہ ملایا جائے، یعنی اس کے ما قبل یا ما بعد کوئی نہ کوئی چیز ملی ہوگی تو پھر اس کا کوئی معنی ہوگا، ورنہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کا ذاتی معنی ہوتا ہے نہ اس کا زمانہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے آسان الفاظ میں یاد کرنی ہے تو دو چیزیں ہیں، معنی اور زمانہ۔ جس کے اندر دونوں پائے جائیں وہ فعل، جس کے اندر صرف معنی پایا جائے وہ اسم، اور جس میں دونوں ہی نہ پائے جائیں وہ حرف۔ تو یہ آسان ہے الفاظ میں اگر یاد کرنا ہو تو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرف اصل میں الفاظ اور کلموں کے درمیان ربط اور تعلق کو پیدا کرتا ہے۔ اب اس کی اردو میں مثالیں دیکھ لیجئے، جیسا کہ سے، میں، پر، تک، کو، یہ سارے کلمات ہیں لیکن ان کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ سے کا کوئی معنی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ دوسرے کلمات اسم یا فعل نہیں ملتے۔ ان کلمات میں سے کوئی بھی مفہوم نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ دوسرے کلمات نہیں ملتے۔ تو ان کلمات میں سے دوبارہ سن لیجئے کہ ان کلمات سے کوئی مفہوم سمجھ نہیں آتا جب تک کہ ہم اس کے ساتھ دوسرے کلمات یعنی اسم یا فعل شامل نہیں کرتے۔ اگلے صفحہ پہ دیکھیے، اب اس کی مثال ذکر کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہم ذکر کرتے ہیں، جیسے حامد صبح سے دوپہر تک اپنے گھر میں سبق یاد کرتا رہا۔ حامد صبح سے دوپہر تک اپنے گھر میں سبق یاد کرتا رہا۔ اب اس میں دیکھیے، آپ حرف خود تلاش کریں۔ صبح سے پہلا حرف، دوپہر تک دوسرا حرف، اور اسی طرح میں یہ تیسرا حرف ہو گیا۔ تو اب یہ جو حرف ہیں، اب یہ حرف اگر نکال دیے جائیں تو یہ جملہ پڑھنا اور اس کا کوئی معنی نہیں رہے گا۔ مثال کے طور پہ ہم یہ سے نکال دیتے ہیں، حامد صبح دوپہر، تو ختم ہو گیا، یعنی یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ کب اس نے پڑھنا شروع کیا اور کب ختم کیا، تو جملے کا معنی بالکل ختم ہو جائے گا اور بالکل بے معنی لفظ ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے معلوم ہوا کہ اس میں درمیان ربط کے لیے یہ اس کی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہو سکتا، یہ تو اس کی اہمیت ہے۔ اور ہاں البتہ یہ کہ اس کا اپنا بھی بذات خود کوئی معنی نہیں تھا۔ تو آج ہم صرف دو چیزیں پڑھیں گے کہ صرف اسم اور فعل میں فرق، یہ بیٹا آپ نے یاد کرنا ہے، اور حرف کی تعریف۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ ہم پھر اس کی مثال میں پڑھ سکتے ہیں، تو دوبارہ سن لیجئے۔ اسم اور فعل میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسم میں زمانہ نہیں پایا جاتا اور فعل میں زمانہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ پھر ایک مثال دی، جیسے بیٹھنا۔ اب بیٹھنا ایک فعل تو ذکر کر دیا گیا لیکن اس میں زمانہ نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کام ہے، کسی جاندار کا کام ہے بیٹھنا، لیکن اس میں فی الحال اس کا فاعل نہیں اور زمانہ ذکر نہیں کیا گیا کہ ماضی میں ہوا یا حال میں یا مستقبل میں۔ تو اسی طرح فعل وہ ہے جس میں زمانہ بھی پایا جائے، یا ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، ان تینوں میں سے جب تک کوئی زمانہ اس میں پایا جائے تو یہ فعل، اور اگر زمانہ نہ پایا جائے تو اسم۔ یہ بنیادی فرق ہو گیا۔ پھر حرف کی تعریف ایک دفعہ پھر سن لیجئے،
وہ کلمہ ہے جو اکیلا معنی نہیں دیتا جب تک کہ اس کے ساتھ دوسرے کلمے مثلاً اسم یا فعل کو نہ ملایا جائے، اور دوسری بات ہے حرف میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جاتا۔ تو اس کو آپ نے بیٹا غور سے سننا ہے، اور یہ کام زیادہ نہیں ہے، بہت تھوڑا سا کام ہے، صرف اسم اور فعل کے درمیان فرق اور حرف کی تعریف ہے، یہی آپ کی ڈائری شروع میں لکھوائی گئی تھی، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اور اسی طرح آپ ٹیسٹ کی بھی تیاری کرتے رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جو کام آپ کو دیا جا رہا ہے وہ ساتھ ساتھ مکمل کرتے جا رہے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔